اگر ہم مسجد میں جمعہ پڑھنے چلے جائیں تو ہمیں مولانا صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ مال بڑی بری چیز ہے، اگر مال ہوگا تو بڑا حساب دینا پڑے گا، اگر مال حلال کا ہے تو بڑا حساب ہوگا، حرام کا تو پھر عذاب ہوگا۔ مال سے بچ کے رہنا چاہیے، دنیا سے، دولت سے، پیسوں سے بچ کے رہنا چاہیے، بس بقدر ضرورت ہونے چاہیے، بس اتنی کہ تنگی اور ترشی میں بندے کا گزارا ہوتا رہے۔ اگر کسی موٹیویشنل سپیکر کی بات سنیں تو وہ مال کے بارے میں بالکل ایک الگ سے عجیب سا نظریہ پیش کرے گا کہ مال ہی سب کچھ ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو سب کچھ ہے۔ آپ معاشرے میں نکل جائیں تو معاشرہ ایک الگ سے نظریہ پیش کرے گا۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، آپ کا گزارا اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا، تو آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ کسی نہ کسی موقع پہ ہاتھ دو طریقوں سے پھیلانا پڑ سکتا ہے، یا قرض لینا پڑے گا اور یا آپ کو امداد لینی پڑے گی، بھیک لینی پڑے گی، صاف سی بات کرتے ہیں۔ تو دونوں طریقوں میں دونوں رویے آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ڈاؤن کر دیں گے، آپ کے نفس پہ، آپ کی دماغ پہ بڑی زبردست چوٹیں پڑیں گی، آپ ہل کے رہ جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایکچولی ہم نے دولت کے کنسیپٹ کو اسلام کے اندر سمجھا ہی نہیں ہے کہ دولت ہے کیا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی، اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو چند غریب لوگ، بالکل ماڑے اور ماٹھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ اسلام انتہائی تنگی کی حالت میں تھا۔ جو مکی جو دور گزرا ہے اس کے اندر بڑی پابندیاں اور بڑی سختیاں تھیں، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ درختوں کے پتے تک کھانے پڑے تھے۔ ایک زمانہ ایسا ہے کہ چمڑے کو پانی میں ابال کے نرم کر کے چبانا پڑا تھا۔ تو حالات بڑے ٹف تھے، بڑے سخت تھے۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں سب سے زیادہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ روایتیں احادیث نقل کی ہیں۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اپنی زندگی کا اکثر حصہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ انہیں بڑا شوق تھا کہ نبی پاک جو بھی بات کریں میں اسے حاصل کروں۔ یہ احادیثوں کو یاد کرتے، اسے لکھ لیتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبوی کے دروازے میں گر جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے اس سے مرگی پڑ گئی ہے، کوئی جوتا سنگاتا، کوئی اپنے ٹونے ٹوٹ کے کرتا۔ فرمانے لگے آج ایک وقت ایسا ہے کہ میں ریشم کے کپڑے سے اپنا ناک صاف کرتا ہوں۔ انواع و اقسام کے کھانے ہیں۔ حالات بدل گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فراخی کی تو صحابہ کرام نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مال ایسی بابرکت چیز ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تبوک کے اندر اپنا مال صدقہ کیا، دیکھیں صحابی تو وہ بھی تھے جس نے پوری رات محنت کر کے، مزدوری کر کے، مشقت کر کے 100 کھجوریں، تقریباً 2.5 کلو کھجوریں اکٹھی کی، تو نبی پاک نے ان کھجوروں کو جو مال اکٹھا ہو رہا تھا اس کے اوپر بکھیر دیا، اس کے اوپر گرا دیا کہ اس کی یہ کھجوریں سارے مال پہ حاوی ہیں۔ مال تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال دیا، حضرت عثمان نے اپنا کچھ مال دیا، لیکن وہ کچھ مال بھی پتہ ہے آپ کو کتنا تھا؟ وہ جو کچھ مال حضرت عثمان نے دیا وہ باقی سب کے مال سے زیادہ تھا۔ تو جب ان کا سامان آیا، ان کا مال آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست ان کے بارے میں ایک بہترین بات کی۔ پھر میں آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے، اسے آج کا صدقہ کافی ہو گیا، آج کی نیکی اس کے لیے کافی ہو گئی ہے۔ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے، عثمان کچھ بھی کر لے، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھیں کہ مال ایسی چیز ہے جسے آپ خرچ کریں گے، جتنا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی خرچ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس ہوگا تو خرچ کریں گے۔ اگر آپ نے مال کو لیا ہی نہیں ہے، مال کے بارے میں آپ کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے، مال کو آپ اچھا ہی نہیں سمجھتے، تو پھر آپ لیں گے کیسے؟ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اچھا، بڑے زبردست بات ہے کہ اللہ کے نبی کفر کے ساتھ فقر سے پناہ مانگتے تھے۔ پہلے کفر سے پناہ مانگی، پھر فقر سے پناہ مانگی۔ فقر ایسی چیز ہے، ایسی بری چیز ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔
یہ تو اسے ہی پتہ ہوتا ہے جو فقیری کی حالت میں ہو. اگر بھوک لگی ہو تو بھوک کسی سے کوئی بھی کام کروا دیتی ہے. بھوک ایسی بری عادت ہے، ایسی بری عادت ہے کہ اس حدیث میں تھا کہ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ بِئْسَ الْبِطَانَةُ، کہ انتہائی بری عادت، انتہائی بری ساتھی یہ بھوک ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے فقر سے پناہ مانگنی چاہیے، مفلسی سے، تنگ دستی سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے حلال اور برکت والا مانگ طلب کرنا چاہیے. یاد رکھیں مال کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ سے برکت والا مال طلب کریں گے تو ہمیں ایسا مال ملے گا جس مال کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائیں گے. ہمیں ایسے مال سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے جسے خرچ کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں، جسے خرچ کر کے ہم فسق و فجور کا شکار ہو جائیں. دیکھیں اگر مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اچھا اس میں نا آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں. کچھ لوگ آپ کو کہیں گے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے مسکینوں کے اندر رکھے، میں مسکینوں کو پسند کرتا ہوں، مسکین جنت میں اور لوگوں سے 500 سال پہلے داخل ہو جائیں گے. محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسکینی کو پسند کیا ہے ان کا جو فقر تھا، ان کی جو مسکینی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب مدنی دور کے اندر ان کے جو عطیات آتے تھے، ان کی جو آمدنی ہوتی تھی وہ بہت زیادہ تھی. ایون کہ ہم نے جو پاکستانی حساب سے حساب لگایا تو وہ جو تقریباً 11 سالوں کے اندر جو ان کی آمدنی تھی وہ آلموسٹ 10 ارب کے لگ بھگ تھی. 10 ارب. اتنی آمدنی ہونے کے باوجود اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی دن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پاکستانی 10 ارب 11 سالوں میں جو آمدنی ہوئی، لیکن اما عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ کئی دن ہم سالن نہیں کھاتے تھے، چولہا جلتا ہی نہیں تھا، کھجوروں اور پانی پہ گزارا ہوا کرتا تھا. تو مال آتا تھا، خرچ ہو جاتا تھا، خرچ کر دیتے تھے، پاس نہیں رکھتے تھے. اگر پاس رکھ بھی لیا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور طریقہ بتا رہا ہوں. صحابہ کرام کے بہت سارے اعمال ہیں، بڑے بڑے غنی. اگر صحابہ کرام کو دیکھنا ہے اس حوالے سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مساک مدینہ ہوا تو جس صحابی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ ہوا، مواخات ہوئی، انہوں نے اچھا قربانی کی عظیم مثال دیکھیے کہ کس انداز میں فرمانے لگے کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، جسے پسند کرو اسے طلاق دیتا ہوں، اس کے ساتھ تم شادی کر لو. میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ جسے پسند کر لو وہ آپ کا. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دو، بازار کس طرف ہے. جب آپ بازار کی طرف گئے تو شام کو کچھ پنیر، کھجوریں، گھی لے کے آ گئے. کاروبار کیا، محنت کی، سودے کیے. فرماتے ہیں کہ میں نے انتہائی کم لاگت کے اوپر سودے کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ ایک دفعہ 1000 اونٹوں کو قیمت خرید میں سیل کر دیا. لیکن ان کی رسی انہیں بچ گئی، جو کہ جس کی قیمت 10 درہم تھی. اونٹوں کے گلے میں جو رسی تھی 10 درہم اس کی قیمت تھی، 10,000 درہم وہاں سے انہیں بچ گئے. جتنے کے اونٹ لیے تھے اتنے کے آگے سیل کر دی. تو انہوں نے ہمیں کاروبار کے ٹرکس، کاروباری طریقے بتائے ہیں. حضرت عثمان کو دیکھیے، یہ آج کل کی دنیا حیران رہ گئی کہ کیسا زبردست ان کی پلاننگ، کیسی بہترین منصوبہ بندی، کیسی زبردست مینجمنٹ. ذرا سوچئے، ہم کہتے ہیں نا کہ مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، واقعی نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جب امت کا فائدہ ہو رہا ہو، جب معاشرے کا فائدہ ہو رہا ہو، جب لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہو، پھر کنجوس اور بخیل بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کیسے؟ یہودی کے پاس گئے، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا آبادی کے اندر، پیسوں کا دیتا تھا پانی، بیچا کرتا تھا. حضرت عثمان گئے کہ جی آپ مجھے کنواں سیل کر دیجئے. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو نہیں بیچتا. بہرحال سودا چلتا رہا، آفریں ہوتی رہی، ڈیلز ہوتی رہی. آخر کار اس بات پہ بات فائنل ہو گئی کہ یہ جو کنواں ہے یہ آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا وقت کے لحاظ سے. ایک دن اس میں سے کنویں کا پرانا مالک پانی لیا کرے گا، بیچا کرے گا، جو بھی کرے گا. ایک دن کنویں کا پانی حضرت عثمان کی ملکیت ہوگا. اب کاروباری ٹیکنیک دیکھیں کہ انہوں نے پانی لے کے اس کو فری کر دیا. جس کا دل چاہے، جس کا جی چاہے، جب چاہے پورے دن میں بھر سکتا ہے، پانی لے سکتا ہے. جب پانی کی وافر مقدار ملنا شروع ہوئی تو لوگوں نے اس دن کا پانی بھی اسی دن بھرنا شروع کر دیا. چند دن اس نے دیکھا،
چند ہفتے بلکہ دیکھا، جب بات نہ چلی تو مزید جو کنواں تھا وہ بھی اس نے اونے پونے داموں حضرت عثمان کو سیل کر دی۔ یہ انہوں نے ہمیں کاروباری ٹیکنیک سمجھائی، کاروباری ٹیکنیک بتائی۔ ان کی سیرت سے بہت ساری باتیں ہمیں ایسی محسوس ہوتی ہیں، ایسی پتہ چلتی ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ہمارے پاس مال بھی بکثرت آ سکتا ہے، اور وہ مال ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کر سکتا ہے، اور ہم اس مال کو حاصل کر کے اپنے معمولات زندگی اور بالخصوص عبادات اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ باقی تو سب کام ہو جائے گا، سب کچھ کر لیں گے، لیکن دو کام ہم سے نہیں ہو سکتے۔ جی دو کام کون سے نہیں ہو سکتے؟ فرمایا ایک تو ہم جہاد نہیں کر سکتے، دوسرا صدقہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جہاد بھی نہیں کرو گے، صدقہ بھی نہیں کرو گے، تو پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ بات سمجھیے، جو ہمارا آج کا جو موضوع تھا مال کے حوالے سے، اگر مال ہوگا تو صدقہ کریں گے، نہیں ہوگا تو لیں گے، مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، نہیں ہوگا تو لیں گے۔ فرمایا لینے والا ہاتھ نیچے جو ہوتا ہے نا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے برکت والا مال طلب کریں۔ اللہم انی اسألک رزقا کثیرا حلالا طیبا مبارکا۔